زحمت ہوگی ذرا اور آگے جائے میرے پاس تھوڑا تھوڑا آپ سب موو کریں گے تو پھر اسپیس بنے گی 12 دیگر بلند تر صلوات تو عزیزان گرامی اس مقام پر ابراہیم نے بتوں کو توڑا ابراہیم کی امامت کا اعلان ہوا بت شکنی شرط امامت قرار پائی مگر پھر ابراہیم کا دور گزرا پھر بت بنے پھر بت سجے کعبے میں بت ذہنوں میں بت دلوں میں بت آستینوں میں بت پھر بت سجے بت بنے بت آئے اللہ کے گھر میں تو یہ فرق ہے ابراہیم کے طاہر کرنے میں اور رب کے طاہر کرنے میں بت شکنی شرط امامت قرار پائی ابراہیم کے بعد پھر بت بنے بت سجے خانہ کعبہ پھر بتوں سے سج گیا 360 بت آ گئے اب ابراہیم کے بعد جو خانہ کعبہ سے بتوں کی صفائی ہوئی وہ فتح مکہ کے وقت ہوئی اس عالم میں ہوئی ایک دوش رسالت پر علی سوار تھے نبی کے دوش پر ولی سوار تھا نور پر نور تھا پھر بت شکنی ہوئی ابراہیم کی بت شکنی محدود ابراہیم کی بت شکنی امامت کا اعلان مگر جو فتح مکہ کے وقت 8 ہجری میں علی نے بت شکنی کی اور خاص طور پر جو حبل کو اکھاڑ کر پھینکا خود رسول کا قول ہے تمام مورخین نے لکھا ابن کثیر نے لکھا طبری نے لکھا ارمی بہی یا علی علی حبل کو اکھاڑ کر پھینک دو علی حبل کو اکھاڑ کر پھینک دو اور ادھر علی نے حبل کو اٹھا کر زمین پر چورا چورا کیا اور پھر علی نے حبل کو اسی طرح سے توڑا جیسے کہ خیبر کے در کو توڑا تھا وہ خیبر کے در کو توڑا تھا اور اب اس شان سے فتح مکہ کے وقت علی نے بت شکنی کی کہ اب قیامت تک اس گھر میں کبھی بت نہیں آ سکتے اب قیامت تک ایک ہم جملہ عرض کر رہا ہوں اب قیامت تک اس گھر میں بت نہیں آ سکتے ابراہیم کو بت شکنی کی بنیاد پر امامت ملی مگر ابراہیم کی بت شکنی محدود تھے اس لیے امامت محدود رہی مگر علی کی بت شکنی قیامت تک جاری ہے اس لیے علی کی اولاد میں قیامت تک امامت کا سلسلہ ہے ایک شعر میں عطار کا پڑھ چکا تھا محمد باب العلم کے اندر لیکن اس مقام پر آ رہا ہے تو اس کو دوبارہ میں نظر کروں آپ لوگوں کی سماعت کے لیے دودھ پڑھ دے محمد والا مشہور بزرگ کہتے ہیں عارف اپنے وقت کے خواجہ فرید الدین عطار اسی منظر کو بیان کر رہے ہیں کہ علی دوش رسول پر سوار بت شکنی کر رہے ہیں شد دوش احمد ان رش کے ملک اور یہ پہلے مصرے کی میں نے شرح نہیں کی تھی اس مجلس میں اس کو آج میں کر رہا ہوں کہتے ہیں عطار کہ احمد کے دوش پر وہ سوار ہوا جو فرشتوں کا فخر ہے شد دوش احمد ان رش کے ملک اس شان سے علی دوش رسول پر فخر ملک بن کر سوار ہوئے چون دعائے مستجاب اندر فلک علی اس شان سے دوش رسول پر تھے کہ گویا قبول ہونے والی دعا آسمانوں پر بلند ہو رہی قبول ہونے والی دعا آسمانوں پر بلند ہو رہی ہو یہ عشق ملک فخر فرشتوں کا کیوں کہا عطار نے اس مقام پر اس لیے کہ جب کاندھوں کا تصور آئے گا شولڈرز کا تو ان دو فرشتوں کا بھی تصور آئے گا ہر انسان کے کاندھوں پر دو فرشتے تو رسول کے کاندھوں پر بھی دو فرشتے اصحاب نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے کاندھوں پر بھی کرامن کاتبین ہیں کہا ہاں فرق یہ ہے کہ میرے فرشتے کچھ نہیں لکھتے میرے اعمال میں بجز خیر کے رسول کے دوش پہ بھی دو فرشتے
علی کو فخر ملک قرار دیا کہ علی کے قدم آئے اور ادھر وہ فرشتے رخصت ہوئے. کیوں فخر ملک کہا کہ ابھی تک تو دوش رسول پر فرشتے تھے, اب علی کے قدم آ گئے, فرشتے رخصت ہو گئے, علی فخر ملک بن گئے. مقام پر یہ بانیہ مجلس کے خلوص کا نتیجہ ہے. انیس کا ایک شعر اسی مقام پر مجھے یاد آیا. علی کے پائے مبارک نے جو ضیا پائی, روشنی مبارک نہیں مبارک, علی کے پائے مبارک نے جو ضیا پائی وہ نور حضرت موسیٰ کو دستیاب نہ تھا. حضرت موسیٰ کو دستیاب نہ تھا. اور عزیزان گرامی, اس مقام پر جا کر سورہ ہود ہے, حضرت ہود اپنی امت پر ناراض ہوئے بلکہ اپنے رب کے غضب کا اعلان کیا اور کہا کہ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب, اے قوم تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے رجس نازل ہوا اور غضب نازل ہوا. رجس نازل ہوا اور غضب نازل ہوا, دو لفظ استعمال کیے اس مقام پر, رجس اور غضب. تو قرآن نے بتایا کہ جس پر رجس نازل ہوتا ہے وہ کون ہے؟ مغضوب. جس پر رجس نازل ہوا وہ مغضوب بن گیا, اور جس پر رجس نازل نہ ہوا وہ کون ہے؟ غیر المغضوب. حمد کی تفسیر میں ریورس کر رہا ہوں اس مقام پر. قد وقع علیکم رجس من ربکم وغضب, اے قوم تمہارے اوپر رجس نازل ہوا اور غضب نازل ہوا. تو قرآن نے بتایا کہ جو مغضوب ہے وہ رجس کا شکار ہے, جو مغضوب نہیں وہ غیر المغضوب ہے. تو اگر مغضوب پر رجس ہے تو غیر المغضوب کے لیے کیا ہے؟ انعمت علیہم. ریورس تفسیر سورہ حمد کی, انعمت علیہم, تو مغضوب پر اللہ نے رزق کو نازل کیا, اور جو غیر المغضوب تھا انعمت علیہم اس پر اس نے اپنی نعمت کو نازل کیا. تو اگر مغضوب پر رزق ہے تو جن پر نعمت نازل کی ہے یطہرکم تطہیرا. سنتے ہیں اس لفظ کو بار بار رجس سے دور رکھا, لیذھب عنکم الرجس. آیت تطہیر کے حصے میں آتا ہے. ایک رجس کیا ہے؟ کیا ہاتھ نجس ہو جائے اس کو پاک کر لے, یا انسان کا بدن نجس ہو غسل کر لے؟ کیا کانسیپٹ ہے رجس کا؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ رجس کا حقیقی کانسیپٹ کیا ہے. کذالک, سورہ یونس, کذالک اسی طرح سے, یجعل اللہ الرجس, اسی طرح سے اللہ رجس کو نازل کرتا ہے. کن پر؟ الذین لا یعقلون, وہ لوگ جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ اسی طرح سے ان لوگوں پر اپنے رزق کو نازل کرتا ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن کی نگاہ میں رزق کی تعریف عقل کا استعمال نہ کرنے